السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام یہ امام مسجد نبوی ہیں جو گلدستہ دنوں میں پاکستان میں آئے ہوئے تھے اور لوگوں نے تمام سوالیں پیدا کی تھی نماز کے تعلق سے، اور یہ نماز کے تعلق سے کیا بیان کر رہے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ شیخ صالح، یہ جو امام حرم ہیں اور دیگر ائمہ ہیں، جب ٹریول کرتے ہیں انڈیا پاکستان میں تو بہت سارے لوگ عقیدت سے ان کے پیچھے نماز پڑھنا ان کی عقیدت اور محبت ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھیں، کسی کے بھی پیچھے آپ نماز پڑھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے جو ویڈیو بھیجی ہے یہ ایک میٹنگ یا مسجد نبوی میں ائمہ حرمین اور شؤون الحرمین کے جو ذمہ دار ہیں عبد الرحمن السدیس اور دیگر علماء وہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور شیخ صالح جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسجد نبوی میں ایک بورڈ لگایا تھا کہ آپ امام کے آگے نماز نہ پڑھیں، اور جب ازدحام یا رش زیادہ ہو جاتا تھا تو لوگ اس کو بھی کراس کر دیتے تھے۔ ہم نے مسجد نبوی میں اس بینر کو یا اس لکھے ہوئے پوسٹر کو وہاں سے ہٹوا دیا ہے، چونکہ حرم مسجد نبوی اور بیت اللہ الحرام مکۃ المکرمہ دونوں مساجد میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ امام مقتدی امام سے آگے بڑھ جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کے نماز کا خدشہ رہتا ہے کہ نماز اس کی باطل ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پر کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے امام سے آگے آپ بڑھ گئے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں شیخ صالح یہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ جو کئی اقوال ہیں اس سلسلے میں، کچھ علماء کا قول تو یہ ہے کہ اگر آپ آگے بڑھ گئے ہیں تو نماز باطل ہو گئی ہے، کچھ علماء کا قول یہ ہے کہ نماز آپ کی باطل نہیں ہوئی ہے اگر اس کی ضرورت تھی۔ یہاں یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، چلیے میں آپ کو ان کی آواز سنواتا ہوں۔ مسجد نبوی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ شیخ علی بن عبد العزیز الشبل سے امام الامام، امام کے سامنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو یہاں مسجد نبوی کے جو امام ہیں وہ اس مجلس میں بیٹھ کر یہ درخواست کر رہے ہیں علماء سے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں مشقت میں نہ ڈالیں۔ تراویح جب ہوتی ہے یا حج یا رمضان کے قیام اللیل، ایسی صورت میں بہت رش بڑھ جاتا ہے اور لوگ جگہ کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ امام کے پیچھے ہیں یا آگے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ نعم، اذا وجد الزحام، اذا وجد الزحام، اگر رش ہو جائے کسی بھی مسجد میں، في المسجد النبوي او في المسجد الحرام، یا مسجد نبوی ہو یا مسجد الحرام ہو، یہ دونوں مساجد ایسی ہیں کہ رش بہت رہتا ہے آج کل الحمدللہ، وصلى المأموم متقدما على یہاں اور مقتدی جو ہے وہ امام سے آگے بڑھ کر نماز پڑھ رہا ہے، الإمام فإن صلاته صحيحة في صلاته صحیحہ۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس کی یہ نماز درست ہے۔ اچھا، یہ نماز درست کیوں ہے یہ بھی بتایا ہے۔ أقوال أهل العلم، صحیح اہل لم علم، يأتي دليل صريح في أنه لا بد من تقدمه على الإمام. یہاں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اور سن لیجئے تاکہ میں بھی آپ کی لا بد من تقدمه على الإمام. يأتي دليل صريح في أظهر أقوال أهل العلم. جی، اقوال اہل علم کا موقف یہ ہے صحیح بات کہ نماز ہو جاتی ہے۔ لم يأتي دليل صريح في أنه لا بد من تقدمه على الإمام. أما والحاجة
یہاں اصولی طور پر تو اس کا امام سے پیچھے رہنا چاہیے، لیکن جب اس کو ضرورت پیش آتی ہے رش کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو ایسی صورت میں وفي تواصل الصفوف وامتدادها فإن حصل له تقدم على الإمام يسيرا فلا يضر. پھر اگر اس نے امام سے آگے بڑھ کر، کیونکہ صفوں میں گنجائش نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے، پیچھے بھی فل ہو چکا ہے، ایسی صورت میں آپ امام کے برابر میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور امام سے آگے بھی اگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہو رش کی وجہ سے، تب آپ کی نماز انشاءاللہ تعالی درست ہے۔ للحاجة والله أعلم. واللہ اعلم۔ تو اکثر اہل علم کا موقف یہی ہے کہ جب حاجت ہے یا ضرورت ہے تو اس وقت، ادروائز ایسا نہیں ہے کہ نماز پیچھے جگہ موجود ہے امام کے اور آپ آگے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ درست بات یہ ہے کہ اگر مسجد بھر گئی ہے اور پیچھے کا ایریا کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو سکیں، جگہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ امام سے تھوڑا بہت آگے بڑھ کر اگر اپنی نماز پڑھنا چاہیں تو شیخ علماء سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے، اور ہمیں اس گنجائش سے مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں، مکۃ المکرمہ میں فائدہ اٹھانا چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنی چاہیے۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، شکریہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔